بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کا آج سبق نمبر 6 بیان کیا جائے گا، جس کا عنوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا دادی اور نانا نانی کے نام اور ان کے حالات سے متعلق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب بنو ہاشم کے سردار ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبیلہ بنو ہاشم میں سے ہیں، اور عبد المطلب جو کہ حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں۔ آپ کا اصل نام شیبہ، اور بعض روایات کے مطابق آپ کا اصل نام عامر تھا، اور آپ کا لقب شیبہ اور شیبۃ الحمد تھا۔ شیبۃ الحمد اس لیے کہا جاتا کیونکہ آپ بہت زیادہ پسند کیے جانے والی شخصیات میں سے تھے، اور آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی تھی۔ اور شیبہ اس لیے کہا گیا کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی مبارک پر چند بال سفید تھے، تو اس لیے آپ کو شیبہ یعنی بوڑھا کہا جانے لگا۔ اور عبد المطلب آپ کی کنیت اس لیے پڑی کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت ہاشم بن عبد مناف بچپن ہی میں وصال کر گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق عبد المطلب کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت ہاشم انتقال کر گئے تھے، اور آپ کے چچا مطلب بن عبد مناف نے آپ کی پرورش کی، اس لیے آپ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ یہ عبد المطلب جو لفظ ہے، اس کے 2 تلفظ بیان کیے گئے ہیں، ایک تو عبد المطلب اور ایک ہے عبد المطلب۔ بہرحال جو بھی بیان کیا جائے، مراد وہی ذات ہے جس کا ذکر خیر آج ہم کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ اپنے چچا مطلب بن عبد مناف کے انتقال کے بعد سرداری آپ کے حصے میں آ گئی، اور آپ بہت کم عمر کے اندر ہی قریش کے سردار مقرر ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات آپ کو عطا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 شادیاں فرمائیں، اور آپ کو کثیر اولاد اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ پہلی زوجہ صفیہ بنت جندب ہیں، جن سے آپ کے بیٹے حارث ہوئے۔ دوسری زوجہ فاطمہ بنت عمر ہیں، جن سے آپ کی کثیر اولاد ہوئی، جس میں زبیر ایک لڑکا، اور دوسرے ابو طالب جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کے والد محترم ہیں، اور ان کا اصل نام عمران ہے، اور تیسرے عبداللہ جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم ہیں۔ اور بیٹیاں بھی ہوئیں، ام حکیم، بیدہ، امیمہ، عروہ، برہ اور عاتقہ۔ یہ فاطمہ بنت عمر جو آپ کی زوجہ ہیں، ان سے یہ اولاد ہوئی، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد عبداللہ اور حضرت علی کے والد ابو طالب دونوں سگے بھائی ہیں۔ تیسری زوجہ لبنہ بنت حاجرہ، ان سے آپ کا بیٹا ابو لہب ہوا، جو کہ مشرک ہی مرا، جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری صورت موجود ہے۔ چوتھی زوجہ حالہ بنت وہیب ہیں، جن سے حضرت عبد المطلب کے 3 بیٹے مقوم، مغیرہ اور حمزہ ہوئے، اور بیٹی صفیہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، حضور کے چچا، اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یہ حضور کی پھپھی ہیں، دونوں اسلام لائے۔ نمبر 5 نتیلہ بنت جناب، ان سے حضرت عبد المطلب کے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس ہوئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ حضور کے چچا ہیں، اور یہ بھی مسلمان ہیں۔ نمبر 6 ممنعہ بنت عمر، ان سے ایک بیٹا مصعب پیدا ہوا۔ حضرت عبد المطلب کے ٹوٹل 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئیں۔ جب
زمزم کے اوپر لڑائی ہوئی تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ حد بلوغت تک پہنچ گئے اور ان کا سہارا بنے تو اللہ کے حکم سے ان میں سے ایک بیٹے کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے 10 بیٹے جوان ہوئے۔ اور اپنی نظر پوری کرنے کے لیے جب آپ نے ارادہ فرمایا اور قرعہ اندازی کی تو قرعہ میں نام آپ کے چھوٹے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلا، جو کہ حضور کے والد ماجد ہیں۔ تو لوگوں نے اور سرداران مکہ نے ان کو منع کیا کہ یہ اتنا پیارا بچہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں، بلکہ اس کے عوض کوئی فدیہ دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فدیہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان قرعہ ڈالا اور 10 اونٹ فدیہ ایک طرف اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا تو حضرت عبداللہ کے نام پر قرعہ نکلا۔ اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹ پر بات جب پہنچی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا، اور یہی دیت حضرت عبد المطلب نے اس وقت سے رائج فرمائی کہ خون بہا کے طور پر 100 اونٹ دیت کے طور پر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عوض اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور اس کو پہاڑوں کے درمیان اس کے گوشت کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ انسان، درند چرند، ہر طرح کی مخلوق اس سے مستفید ہو سکے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت بلند اور عظیم الشان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے، جو واقعہ فیل کی صورت میں آپ کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آپ کا بہت دفعہ ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں یہ روایات ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو عبد المطلب کی وفات یاد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس وقت میں 8 سال کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دادا عبد المطلب کو بادشاہوں اور معزز لوگوں کی پوشاک میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جب میں دروازہ جنت کی زنجیر ہاتھوں میں لوں گا تو اس وقت اولاد عبد المطلب پر کسی اور کو ترجیح دوں گا؟ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر یہ اشعار ارشاد فرمائے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، بلکہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ان روایات سے حضرت عبد المطلب کے ایمان والے ہونا اور آپ کے بلند شان والے ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دادی حضرت فاطمہ بنت عمر، جن کا ذکر خیر ابھی ہم نے یہ حضرت عبد المطلب کے حوالے سے بھی کیا، یہ بھی ایک بہت بلند پایہ خاتون ہیں، جن کے بطن اطہر سے حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد پیدا ہوئے، اور اسی طرح سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو طالب بھی انہی کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضور کے نانا حضرت وہب بن عبد مناف، یہ حضور کی والدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم ہیں، اور ان کا شجرہ نسب وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہے۔ مرہ سے یہ حضور کے سلسلہ نسب سے مل جاتے ہیں۔ آپ کا قبیلہ بنی زہرہ تھا اور آپ اس کے سردار تھے۔ آپ کا ایک لقب ابو کبشہ بھی تھا۔ حضور علیہ السلام کی نانی
برہ بنت عبدالعزیٰ جو کہ حضرت آمنہ کی والدہ محترمہ ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے اندر بہت باعزت خاتون تھیں، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے دادا دادی نانا نانی کا مختصر تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی آباء و اجداد ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام توحید پرست رہے ہیں، اور شرک اور کفر کی گندگیوں نجاستوں سے ہمیشہ محفوظ رہے ہیں۔